सब असहाब नबी जन्नत में जाएंगे ए प्यारे बच्चों, अल्लाह पे हमारे सर के ताज प्यारे प्यारे बच्चों, गौस रज़ा के हम हैं खातिम, वो है हमारे प्यारे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अवर हीरोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको एक नए हीरो के बारे में बताएंगे, एक ऐसे हीरो के बारे में बताएंगे जिसने इस्लाम की खातिर, जिसने दीन की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और जो वाकई हमारे लिए रियल इंस्पिरेशन है। ये हमारे रियल हीरो हैं, इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इनके फुट स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के फुट स्टेप्स फॉलो करके हम एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं। तो आइए अपना प्रोग्राम आगाज़ करते हैं अपने दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी फजीलत के साथ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है तो दुरूद पाक पढ़िए कि हर मुश्किल की, हर तकलीफ़ की, हर परेशानी का हल दुरूद पाक में मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए आपको मैं एक बड़ा ही प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। बच्चों, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो जो चाहता है कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो शख्स अल्लाह पाक का प्यारा बंदा होता है, जो अल्लाह का कहना मानता है, बुराइयों से बचता है, अल्लाह पाक उसे अपना वली बना लेता है, यानी अपना दोस्त बना लेता है, और फिर उसे भी पावर अता फरमाता है, और फिर वो शख्स ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो एक आम आदमी, कॉमन मैन नहीं कर सकता। मैं आपको एक ऐसे अल्लाह पाक के वली का वाक़या सुनाता हूँ। बच्चों, एक बुज़ुर्ग थे, लोग जब भी उनके पास अपनी नीड, अपनी ज़रूरत लेकर आते तो वो लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते और उनकी ज़रूरत पूरी कर दिया करते थे। एक मर्तबा एक लेडी उनके पास आई और उनसे कहा कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद फरमाइए। उन्होंने जैसे ही सुना फ़ौरन अपने खादिम यानी सर्वेंट से कहा कि हमारे पास जो कुछ है वो ले आओ और इस लेडी को दे दो। सर्वेंट ने कहा, हुजूर आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बच्चों, लेडी ने जब ये बात सुनी तो चूँकि वो बहुत उम्मीद लेकर आई थी उन बुज़ुर्ग के पास, तो ये सुनते ही वो लेडी रोने लगी और उन बुज़ुर्ग से कहने लगी कि मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। जब उन बुज़ुर्ग ने लेडी को रोता हुआ देखा, उसे इतना परेशान देखा, तो उन्हें उस पर रहम आ गया और फिर उन्होंने उस लेडी से कहा कि जाओ बाहर से एक मिट्टी का ढेला उठा लाओ। वो मिट्टी का ढेला उठा लाई। उन्होंने बुलंद आवाज़ से सूरह इखलास पढ़कर उस पर दम किया तो वो मिट्टी का ढेला गोल्ड बन गया। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत हैरान हुए। लेडी वो सोना घर लेकर गई। घर आकर लेडी ने सोचा कि इन बुज़ुर्ग ने बड़ा बेहतरीन फार्मूला दे दिया है। चुनाचे उसने भी नीट एंड क्लीन होकर सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी के ढेले पर दम किया। बच्चों, लेकिन अब वो मिट्टी का ढेला सोना नहीं बना। आखिरकार 3 दिन तक वो यही अमल करती रही मगर सोना नहीं बना। फिर वो उन बुज़ुर्ग के पास दोबारा आई और कहने लगी, हुजूर मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी लेकिन मेरी मिट्टी सोना नहीं बनी। बच्चों, आपको पता है उन बुज़ुर्ग ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि तेरा सूरह इखलास पढ़ना सही था मगर तेरे मुंह में मेरी ज़बान नहीं थी। बच्चों, आप जानते हैं कि ये कौन से बुज़ुर्ग थे, कौन से अल्लाह के वली थे जिनकी ज़बान में इतनी पावर थी कि उन्होंने एक बार सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी को सोना बना दिया था। ये हमारे आज के एपिसोड के हीरो हज़रत बाबा फ़रीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह 569 ये 571 हिजरी सन 1175 में मुल्तान के करीब एक इलाके में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि अलैह का असल नाम मसऊद है, लेकिन आप दुनिया भर में फ़रीदुद्दीन गंजे शकर के लक़ब से जाने जाते हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचता है। हमारे हीरो एक इल्मी घराने में पैदा हुए। आपके फ़ादर हज़रत शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे।
آپ کی مدر حضرت بی بی کرسم رحمۃ اللہ علیہا بھی عبادت گزار اور تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں۔ بچوں، ہمارے ہیرو کے پیرنٹس اللہ پاک کے بہت نیک بندے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے انہیں اتنا پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ بچوں، ہمارے ہیرو نے 12 سال کی عمر میں کمپلیٹ قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ عربی، فارسی اور دینی علوم کی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد وہ 18 سال کی ایج میں ملتان گئے۔ ملتان ان دنوں ظاہری اور روحانی علوم کا مرکز یعنی سینٹر سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ہیرو نے وہاں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے کر قرآن و حدیث، دینی مسائل اور دیگر سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ عربک، پرشین لینگویج پر کمانڈ بھی حاصل کی۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامن مین اگر کام ہفتوں یا مہینوں میں کرتا ہے تو وہ کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں یا اس سے بھی کم وقت میں کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے ہیرو کے وقت میں بھی بہت برکت عطا فرمائی تھی۔ آپ سن کر شاکڈ ہوں گے کہ ہمارے ہیرو روزانہ ڈیلی بیسس پر ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ جی ہاں، مکمل قرآن پاک کی تلاوت 30 پاروں کی۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ اللہ پاک کے جتنے بھی ولی ہیں وہ سب علم دین سے بہت محبت کرتے ہیں اور خوب علم دین حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ہمارے ہیرو کی بھی علم دین سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ بہت شوق اور اٹینشن سے علم دین سیکھتے تھے اور اسی ریزن سے ان کے ٹیچرز انہیں بہت زیادہ لائک اور پسند کیا کرتے تھے اور ان کی اسٹڈیز پر بڑی خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ دوران طالب علمی میں ہمارے ہیرو کی ہیبٹ تھی، عادت تھی کہ وہ مسجد میں جا کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنا لیسن یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں آئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے جس میں ہمارے ہیرو اپنا لیسن یاد کر رہے تھے۔ ان کے آتے ہی ہمارے ہیرو کو بہت اچھا فیل ہونے لگا۔ بچوں، آپ نے بھی کبھی فیل کیا ہوگا کہ ہم کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ نظر اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ بس بچوں، نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کی روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے ہمارے ہیرو کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ چنانچہ ہمارے ہیرو ان کی رسپیکٹ میں کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر 2 زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے ہیرو نے ایک بک کا نام بتایا کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں اس کتاب سے فائدہ ہوگا؟ عرض کی، حضور فائدہ تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ بچوں، ہمارے ہیرو نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ ہمارے ہیرو پہچان گئے تھے کہ سامنے کھڑی شخصیت کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ خیر، ہمارے ہیرو کا جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے ہمارے ہیرو کو بیعت کروائی اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب حضرت قطب الدین ملتان سے روانہ ہونے لگے تو ہمارے ہیرو بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ پہلے خوب علم دین حاصل کرو، پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم عبادت گزار شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کے نیک بندے علم دین کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں بھی اللہ پاک کا نیک بندہ، اس کا پیارا بندہ بننا ہے تو ہمیں بھی دل لگا کر شوق اور محنت سے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ بچوں، ہمارے ہیرو بہت سادگی پسند تھے۔ جس کمبل پر دن میں بیٹھتے تھے اسی کو رات کو اپنا بستر بنا لیتے تھے اور تکیے کی جگہ سر کے نیچے اپنے پیر صاحب کا عصا یعنی لاٹھی رکھ لیتے تھے۔ سادگی پسند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ بھی تھے، یعنی بہت عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ اپنے مریدوں کے درمیان بھی کسی اسپیسیفک بڑی اور اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمارے ہیرو نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ان میں نمایاں کارنامہ احمد کرامتا کے فتنے سے لوگوں کو بچانا ہے۔ بچوں، یہ شخص مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہا تھا اور اس کا فتنہ ان دنوں بہت زور پکڑ رہا تھا، تو ہمارے ہیرو نے بڑے اسلامک کنٹریز کا وزٹ کیا، لوگوں کو اس کے برے عقائد کے بارے میں بتایا اور بڑی شدت سے اس کی مخالفت کی۔ ہمارے ہیرو بابا فرید گنج شکر کا انتقال 5 محرم سن 664 میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی حالت میں تھے۔ جب پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچے تو بلند آواز سے یا حیو یا قیوم کہا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ پھر وہاں پر ایک آواز آئی جسے وہاں پر موجود سب لوگوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سو اللہ پاک کے سپرد ہوئی۔
ہمارے ہیرو کے جنازے میں اتنے لوگ شامل ہوئے کہ نماز جنازہ کا انتظام سٹی سے باہر، شہر سے باہر کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر دوبارہ آپ کی باڈی کو شہر میں لایا گیا اور وہیں پر تدفین بھی کی گئی۔ ہمارے ہیرو کے کچھ گولڈن ورڈز بھی ہیں، یعنی ان کی اچھے اچھے اقوال بھی ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اسی پر ہم اپنے ایپیسوڈ کو اینڈ کریں گے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ جب دولت مندوں کے ساتھ بیٹھو تو دین کو مت بھولا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وقت کا کوئی بدل نہیں مل سکتا۔ ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بے وقوف ہو کر اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرے اس سے ہمیشہ بچ کر رہو۔ بچوں، ایسے لوگوں سے بچیں، وقت کی قدر کریں اور دین کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی پر ہم اپنے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، میلے پہ ہمارے سر کے تاج پیارے پیارے بچوں، غوث رضا کے ہم ہیں خاتم، وہ ہے ہمارے پیارے بچوں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا